بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج ہم عبارت نمبر 3 کی پڑھائی کریں گے۔ مادر ملت فاطمہ جناح مرحومہ پاکستان کی بانی نہیں تو قائد اعظم کی دست راست یعنی دایاں بازو اور جانثار بہن ہونے کے ساتھ ساتھ جنگ آزادی کے ہر اول دستے میں خواتین کی رہنما بہرحال تھیں۔ بلند کردار، جفاکش بہادر بہن، گھر کی چار دیواری میں عظیم بھائی کی محافظ و نگہبان، ذہنی سکون اور کار سیاست سیاست کے کاموں میں، قیادت رہنمائی میں، معاون مددگار، میدان عمل میں مسلم خواتین کے لیے نشان عزم و استقلال، عزم پکا اور مضبوط ارادہ، استقلال مستقل مزاجی کو کہتے ہیں، جہاد حریت، آزادی کا جو یہ جہاد تھا کہ ہر مرحلے پر انہیں بھائی کا آئینہ دیکھا گیا، یعنی ان کے ساتھ دیکھا گیا، وہی ہمت اور جرت، وہی خلوص اور جفاکشی یعنی بہادری، ملت پر قربان اور اصولوں پر ثابت قدمی۔ لوگ ان سے محبت بھی کرتے تھے اور ان کے ادب و احترام میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ ہونے دیتے تھے، یعنی کوئی کمی نہیں آنے دیتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد محترمہ فاطمہ جناح نے ایک مثالی ماں کی طرح ملک و ملت کے لیے محنت کی، ہر وقت مصروف عمل، ہمہ وقت مکمل طور پر چوکس، صبح و شام نظریہ، مقصد اور شاندار نتائج کی نگہداشت، ہر جگہ سائے کی طرح بھائی کے ساتھ، ہر مرحلے میں قوم کی ہم آواز۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات نے ان کی عزت و محبوبیت میں یعنی ان کے پسندیدگی میں بے حد اضافہ کر دیا۔ مرد و زن، مرد و عورتیں، چھوٹے بڑے ان سے آرزوئیں وابستہ کر چکے تھے اور وہ بھی ہر تقریب میں، ہر موقع پر قوم سے بات کرتی تھی۔ بھائی کے جذبے سے سرشار اور ملک و ملت کی محبت سے لبریز، گرجدار آواز میں حکومت عوام کا احتساب یعنی محاسبہ کرتی تھیں، کارواں کو یعنی اس لشکر کو حرارت و حرکت، روشنی، بیداری اور ہوش مندی کا پیغام دیتی تھیں۔ قوم کا دل ان کے وجود سے مضبوط اور وطن کو ان کے وجود سے سہارا تھا۔ وہ دنیا بھر کی عورتوں میں صف اول کی رہنما خاتون تسلیم کی گئی ہیں۔ اللہ ان پر رحمتوں کے پھول برساتا رہے، آمین۔ اب ہم اس تفہیم عبارت کے سوالات کے جوابات دیکھ لیتے ہیں جو آپ کی درسی کتاب میں موجود ہیں۔ سوال نمبر 1، قیام پاکستان میں خواتین کا حصہ مردوں کے برابر ہے، اس عنوان پر چند سطریں لکھیے۔ اس کا جواب ہے قیام پاکستان میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا کردار بھی بھرپور ہے۔ خواتین نے بھی تحریک پاکستان میں مردوں کے شانہ بشانہ یعنی ساتھ ساتھ کام کیا، جلسے کیے، جلوس نکالے، مضامین لکھے اور اس وقت تک آزادی کا دھم بھرتی رہیں یعنی ساتھ دیتی رہیں جب تک قیام پاکستان عمل میں نہ آ گیا۔ خواتین نے عزم و استقلال یعنی اپنی مستقل مزاجی اور جہاد حریت یعنی آزادی کی جو یہ جہاد ہے، یہ لڑائی تھی، اس کے ہر مرحلے میں مردوں کا حوصلہ بڑھایا اور اپنے قول یعنی اپنی بات اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ آزادی کے ہر اول دستے میں مردوں کے ساتھ ہیں۔ سوال نمبر 2، دست راست اور ہر اول دستے سے کیا مراد ہے؟ دست راست کے لغوی معنی تو دایاں ہاتھ کے ہیں، مگر اس سے مراد ایسا مددگار لیا جاتا ہے جو کسی شخص کے بہت قریب ہو۔ اسی طرح ہر اول دستہ کے معنی ہیں گھڑ سواروں کا ایسا دستہ جو فوج کے آگے آگے چلے، مگر اس سے مراد ہے آگے بڑھ کر معین اور مددگار۔ سوال نمبر 3، ماں کے فرائض اور کردار کیا ہیں اور محترمہ مادر ملت کا مرتبہ کیا ہے؟ سوال نمبر 3 کا جواب ہے کہ ماں کے فرائض پر تو ایک طویل مضمون لکھا جا سکتا ہے، مگر اس کا لب لباب یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ماں اپنی اولاد کی تہذیب و تربیت اور اس کی حفاظت میں اپنی دانست میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتی، یعنی کوئی کمی نہیں رکھتی۔ اس ضمن میں اسی سلسلے میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کی مدد اور آزادی وطن کے لیے ہر وہ قدم اٹھایا جو ان کے امکان میں تھا، یعنی جس کو وہ ممکن بنا سکتی تھیں۔ احتساب سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ کا سوال نمبر 4 ہے۔
احتساب کا مفہوم ہے جائزہ لینا یا باز پرس یا روک ٹوک کرنا۔ اس سے مراد ہے غلط کاموں سے سختی سے منع کرنا اور جائز کاموں کی حوصلہ افزائی اور حمایت کرنا۔ پانچواں سوال ہے کہ مادر ملت کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ سوال نمبر 5 کا جواب ہے مادر ملت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ قائد اعظم کی دست راست یعنی دایاں بازو اور جان نثار یعنی جان قربان کرنے والی بہن تھیں۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ انہوں نے جنگ آزادی کے ہر اول دستے میں خواتین کی رہنمائی کی۔ وہ جب تک زندہ رہیں اپنی گرجدار آواز میں حکومت اور عوام کا احتساب بھی کرتی رہیں یعنی محاسبہ کرتی رہیں۔ یہیں پر آپ کی یہ عبارت مکمل ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔